پھر سے فیس بک پر ایک پوسٹ آئی، حضرت اگر غصہ چھوڑ کر ٹھنڈے دل و دماغ سے اس پر غور فرمائیں تو ضرور انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ اس پوسٹ میں انہوں نے زیادتیاں کی، اور اگر انہیں احساس نہیں بھی ہوتا تب بھی لازم نہیں ہے کہ ہر مسئلے کا حل اور اس کا جواب اسی دنیا میں دیا جائے، آخر اللہ کے پاس بھی تو پہنچنا ہے۔ تو اس حوالے سے میری کتاب بعنوان خوارج کو پہچانیے، اردو دنیا کی مشہور و معروف لائبریری kitabussunnah.com پر اس کی PDF موجود ہے۔ الحمدللہ ہم خارجیت اور خوارج سے بری ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، لہذا ہم پر خارجیت کا الزام غلط ہے، لیکن قبر پرست ہم پر یہی تہمت لگاتے ہیں۔ آپ میرے بھائی ہیں، آپ کے ان 6 سوالات کے جوابات ضرور عرض کروں گا اور انشاءاللہ بڑی محبت اور ہمدردی کے ساتھ عرض کروں گا، چونکہ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، آپ ہمارے بیانات سن نہیں پاتے، وگرنہ تو آپ خود ہی یہ سوالات نہ کرتے، کیونکہ ان میں سے کئی باتوں کا جواب ان میں موجود ہے۔ آپ نے اپنے اس بیان میں دوبارہ حدیث ذات انوار پیش کر دی، جبکہ ہم ایک کلپ کی صورت میں آپ کو یہ بات سمجھا بھی چکے ہیں، ہماری باتوں کے جواب میں آپ نے کچھ عرض نہیں کیا۔ رہی بات پاکستان آنے کی، تو میرا آنا کون سا لازمی ہے؟ اگر آپ کا مقصد مقابلہ نہیں بلکہ اصلاح ہے تو پھر پاکستان میں ہی ہمارے بہت سے دینی بھائی موجود ہیں۔ اگر آپ واقعی اس معاملے میں سنجیدہ ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ اصلاحی گفتگو فرمانا چاہتے ہیں اور عوام کے افادے کی غرض سے اس بحث کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کرنا چاہیں تو اعلان فرما دیں، انشاءاللہ ایسے فرد کو بھیجوں گا جس کے علم و اخلاق کے خود آپ بھی معترف ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حافظ عمر صدیق حافظہ اللہ نے دین اسلام میں لفظ مشرک کے استعمال اور مصداق پر ایک بات بیان کی، تو فقیر اللہ نے اس بات پر بعض بھائیوں کے سوال کے جواب میں اس کو قابل اصلاح و تصحیح جانتے ہوئے کچھ عرض کیا۔ تو حضرت کی طرف سے پہلے پوسٹ آئی کہ دلائل سے بھرپور جواب دیں گے۔ ہم نے کوئی جوابی پوسٹ نہیں کی اور اللہ جانتا ہے نہ تو ہماری یہ عادت ہے اور نہ ہی ان باتوں کا ہمارے پاس اتنا ٹائم۔ پھر جناب کی طرف سے بغیر دلائل کے بلکہ بغیر دلیل کے ہمارے نام پیغام آیا، ہم نے بڑی خندہ پیشانی سے ان کے پیغام کا خیر مقدم کیا، جواب عرض کیا، تو جناب کی طرف سے فوری رد عمل کے طور پر پھر سے فیس بک پر ایک پوسٹ آئی، حضرت اگر غصہ چھوڑ کر ٹھنڈے دل و دماغ سے اس پر غور فرمائیں تو ضرور انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ اس پوسٹ میں انہوں نے زیادتیاں کی، اور اگر انہیں احساس نہیں بھی ہوتا تب بھی لازم نہیں ہے کہ ہر مسئلے کا حل اور اس کا جواب اسی دنیا میں دیا جائے، آخر اللہ کے پاس بھی تو پہنچنا ہے۔ انسان جو کچھ لکھتا اور بولتا ہے اس کا جواب اللہ کے دربار میں تو دینا ہے۔ ہاں البتہ عوام اور خاص طور پر قبر پرستوں اور گھوڑے کے پجاریوں کی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے ان کی حقیقت ضرور واضح کروں گا انشاءاللہ۔ یہاں میں ہر خاص و عام کے لیے اہم ترین تنبیہ اور اعلان کرنا ضروری چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، اور الحمدللہ کوئی ذاتی کینہ، بغض، عداوت، نفرت اور دشمنی بھی نہیں۔ اسے آپسی لڑائی قرار دینے والے ذرا اپنی اصلاح فرما لیں۔ ہاں البتہ یہ علمی بحث ضرور ہے جس میں آداب الاختلاف کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش ہے۔ ہماری طرف سے مطمئن رہیں، نہ پہلے کوئی سخت بات مولانا کے بارے میں کہی اور نہ ہی انشاءاللہ آئندہ کہیں گے۔ اللہ ہی ہمیں ہمارے نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ دعا ہے کہ حضرت بھی اس پر توجہ فرمائیں۔ مجھ پر الزام لگایا گیا کہ عصر حاضر کے خوارج کے سردار، سبحان اللہ، یہ بات صحیح نہیں۔ الحمدللہ فقیر اللہ جس طرح قبر پرستی، گھوڑا پرستی اور بدعات سے نفرت کرتا ہے اور ان کی شدید مذمت کرتا ہے، بالکل اسی طرح خارجیت سے بھی نفرت اور اس کی علانیہ مذمت کرتا ہے۔ یہ محض کھوکھلے دعوے نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ الحمدللہ
اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے اس فقیر بندے نے فتنہ خارجیت اور تکفیریت کے خلاف کئی بیانات دیے۔ تحدیث نعمت کے طور پہ جب داعش کے فتنے کی ابھی ابتدا تھی تو اردو زبان میں سب سے پہلا ان کے خلاف بیان الحمدللہ میرا ہی آیا تھا۔ اور اگر تحریری کام کی بات کی جائے تو اس حوالے سے میری کتاب بعنوان خوارج کو پہچانیے اردو دنیا کی مشہور و معروف لائبریری kitabusunnah.com پر اس کی PDF موجود ہے۔ اسی طرح عالم عرب کے معروف ایک عالم فضیلت الشیخ فیصل جاسم حافظہ اللہ کی خوارج کی رد میں کتاب کا ترجمہ کرنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی، اور اسی طرح مدینہ منورہ کے بہت بڑے عالم فضیلت الشیخ ابراہیم المحیمید حافظہ اللہ کی کتاب کا بھی ترجمہ کرنے کی توفیق ہوئی جو مارکیٹ کے اندر موجود ہے۔ شیخ فیصل جاسم حافظہ اللہ کی کتاب کا ترجمہ وہ بھی kitabusunnah.com پر اس کی PDF موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے تاریخ اور شریعت میں خوارج کی حقیقت اور قصہ کاملہ، عصر حاضر کے خوارج کی کہانی جو کئی بار پرنٹ ہو چکی ہے، الحمدللہ مارکیٹ کے اندر موجود ہے۔ یہ تو تھوڑی سی تفصیل تھی تحریری کام کے حوالے سے۔ اگر کوئی شخص بیانات دیکھنا چاہے تو یوٹیوب پہ سرچ کر لے۔ بطور مثال ہم چند بیانات کا ذکر کرتے ہیں۔ کال ٹو توحید یوٹیوب کا ایک چینل ہے جس پر آج سے 7 سال پہلے ہمارا ایک مختصر بیان تکفیر اور تکفیری خوارج کے حوالے سے اپلوڈ ہوا۔ اسی طرح یوٹیوب چینل سید توصیف الرحمن راشدی پر بھی 6 سال پہلے ایک بیان اپلوڈ ہوا، خوارج کو پہچانیے۔ نمبر 3 کال ٹو توحید چینل پر 3 سال پہلے خوارج اور ان کی خصلتیں یہ پروگرام بھی اپلوڈ ہوا، اور یوٹیوب پر ڈیٹس وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح کے ہمارے کئی بیانات ہیں الحمدللہ جس پر ہم نے خوارج کی حقیقت کھل کر بیان کی اور ان کا بھرپور رد کیا۔ جس طرح اہل شرک کا قبر پرستوں کا رد کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے خوارج کا بھرپور رد کیا، مسلمان حکمرانوں کے خلاف خروج کرنے والوں پر رد کیا۔ یہ ہماری تحریری اور تقریری دونوں صورتوں کے اندر خوارج کے خلاف یہ کاوش الحمدللہ موجود ہے۔ الحمدللہ ہم خارجیت اور خوارج سے بری ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، لہذا ہم پر خارجیت کا الزام غلط ہے، جیسے کہ ہمارے تمام مشائخ اس سے بری و بیزار ہیں، لیکن قبر پرست ہم پر یہی تہمت لگاتے ہیں۔ رہا معاملہ تکفیری کا تو تکفیری اسے کہتے ہیں جو ناحق تکفیر کرے، شرک و کفر سے بری کسی مسلم کو یا ایسے جمع مسلمین کو کافر قرار دے۔ اگر حضرت اپنے الزام میں حق بجانب ہیں تو ثبوت پیش فرما دیں، اور اگر حضرت ثبوت بھی پیش نہ فرمائیں، الزام سے رجوع بھی نہ کریں، تو پھر سوچئے کسی مسلمان پر ناحق کوئی بات منسوب کرنا اسلام میں کیا کہلاتا ہے اور اس کی کیا سزا ہے۔ اب آئیے جناب کے نئے بیان بعنوان سید توصیف الرحمن راشدی کو جوابی 6 سوال۔ حضرت ایک مشہور مناظر ہونے کی حیثیت سے جناب کو ضرور معلوم ہوگا کہ یہ طے شدہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ البینۃ علی المدعی، دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے، اور یہ اصول جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1341 سے مستنبط ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بھی شواہد کی بنا پر اسے صحیح کہا۔ خود آپ بھی اپنے مناظروں میں اس اصول کو پیش کر چکے ہوں گے، تو بڑے ہی برادرانہ ماحول میں محبت کے ساتھ عرض ہے کہ آپ کا دعویٰ تھا اسلام نے مشرک دا لفظ کنہ واسطے استعمال کیتا ہے جڑے اللہ تو علاوہ کسی نو الہ مان دے۔ اس کے جواب میں ہی اس فقیر اللہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اسلام نے صرف اسی کو مشرک نہیں کہا جو دوسرے الہ یا آلہہ کا عقیدہ رکھے، بلکہ ان کے علاوہ ایسے لوگوں کو بھی مشرک قرار دیا جن کا یہ جرم تو نہیں تھا لیکن شرک کی دوسری قسم تھی۔ اس حوالے سے ہمارا پہلا بیان دیکھ لیجئے۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ عرض ہے کہ ان صاحب کی یہ بات بھی صحیح نہیں۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور احادیث ثابتہ کو، اور یہی اسلام ہے، قرآن و سنت۔ اور قرآن و حدیث میں کئی ایسے دلائل ہیں جن سے ان صاحب کی بات واضح طور پر غلط ثابت ہوتی ہے، جیسے 2 + 2 4 بالکل واضح ہے، کوئی ابہام نہیں۔ اسی طرح کتاب و سنت میں ایسے دلائل ہیں جن سے ان حضرت کی بات بالکل واضح طور پہ غلط ثابت ہوتی ہے۔ زیادہ تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں، بس ایک ہی دلیل پہ غور فرما لیں، اور ایمان والوں کے لیے تو ایک ہی دلیل کافی ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 121 سنیں۔
مالک فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور بلا شبہ یہ یقیناً سراسر نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا تو بلا شبہ یقیناً تم مشرک ہو۔ ان حضرت کو چاہیے کہ قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ کے ان الفاظ کو وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اس کو بار بار پڑھیں، اور اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا تو بلا شبہ یقیناً تم مشرک ہو۔ پیارے بھائی، اس آیت میں خطاب یہود و نصارہ سے نہیں بلکہ اہل ایمان سے ہے۔ حضرت اب اگر مناظرے کی زبان میں گفتگو کی جائے تو آپ ایک مناظر ہیں، آپ کی رعایت سے تو عرض ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا، ہم نے جواب میں بطور نقیض اس دعوے کے توڑ پر قرآن مجید کی نص قطعی پیش کی۔ اب اصولاً، اخلاقاً، حتیٰ کہ شرعاً بھی آپ ہی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ یا تو اس توڑ کو دلیل شرعی سے توڑ دیں یا تسلیم فرما لیں، لیکن آپ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے جو پیغام ہمارے نام نشر کیا اس میں بھی آپ نے اس پر ایک لفظ نہیں بولا، اور ہم نے آپ کے پیغام کا خیر مقدم کرتے ہوئے جو کچھ عرض کیا اس میں آپ کو دوبارہ یاد دلاتے ہوئے ہم نے کہا ان کا یہ خیال کہ اسلام نے مشرک لفظ ان کے لیے استعمال کیا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو الہ مانتے ہیں۔ بلا شبہ اسلام نے ایسے لوگوں کو بھی مشرک قرار دیا ہے، لیکن صرف ایسے ہی لوگوں کو مشرک قرار نہیں دیا جو اللہ کے علاوہ کسی دوسروں کو الہ مانے، بلکہ ان کے علاوہ ایمان والوں کو بھی شرک کے ارتکاب پر مشرک کہا ہے۔ اب اس کے جواب میں سخت پوسٹ کہ جس میں بھرپور دلائل سے جواب دینے کا وعدہ یا دعویٰ کیا گیا تھا، جب بیان آیا تو پھر سے جواب کی بجائے 6 سوالات لے آئے۔ دلائل تو رہنے دیں، اس میں آپ کے دعوے کی ایک دلیل بھی نہیں۔ آپ میرے بھائی ہیں، آپ کے ان 6 سوالات کے جوابات ضرور عرض کروں گا، اور انشاءاللہ بڑی محبت اور ہمدردی کے ساتھ عرض کروں گا۔ چونکہ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، آپ ہمارے بیانات سن نہیں پاتے، وگرنہ تو آپ خود ہی یہ سوالات نہ کرتے، کیونکہ ان میں سے کئی باتوں کا جواب ان میں موجود ہے، اور انہی پرانے بیانات سے ہی انشاءاللہ ہم جواب عرض کریں گے۔ لیکن آپ پہلے اپنے دعوے کی طرف تو آئیے۔ مناظرہ ہمارا نہ صحیح آپ کا تو میدان ہے، اس کے باوجود بھی ہم نے آپ کے ساتھ مناظرانہ روش اپناتے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ یہ جو آپ کا دعویٰ ہے اسلام نے مشرک دا لفظ کنا واسطے استعمال کیتا ہے جڑے اللہ تو علاوہ کسی نو الہ مانتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن اور حدیث سے پیش کریں، یہ تو آپ کے الفاظ ہیں، آپ کی فکر اور آپ کی رائے ہے، آخر اس دعوے کی دلیل میں آپ کے پاس کیا ہے؟ حالانکہ شرعاً اور اصولاً ہم اس کا حق رکھتے تھے، اور آپ پر شرعی طور پر اس کی دلیل لانے کی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ ہمارا پہلا مطالبہ یا سوال شمار کر لیں۔ اور دوسرا سوال یہ مطالبہ کہ جب آپ کے دعوے کی نقیض، مطلب اسے توڑنے والی دلیل یا اسے غلط ثابت کرنے والی دلیل کہہ لیجئے، وہ ہم قرآن مجید سے پیش کر چکے، حتیٰ کہ بریلوی تفاسیر بھی بطور تائید پیش کر دی کہ اس آیت کا یہی مفہوم ہے، تفسیر طبری اور تفسیر بغوی بھی پیش کر دی، اور آپ چاہیں تو سبائی رافضی لوگوں کی تفاسیر بھی اللہ کی رحمت سے پیش کر سکتا ہوں۔ کم از کم اتنا تو سمجھ لینا چاہیے کہ سبھی متفق ہیں کہ اس آیت کا یہی مفہوم ہے، اور اس اتفاقی مفہوم سے آپ کا دعویٰ بالکل غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ دعویٰ اسلام نے مشرک دا لفظ کنا واسطے استعمال کیتا ہے جڑے اللہ تو علاوہ کسی نو الہ مانتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے اس دعوے کی طرف ذرا توجہ دینے پر آمادہ نہیں ہوتے کہ آپ کا تیسرا بیان بھی اس کے جواب سے خالی ہوگا؟ اگر ہوا تو کیا یہ اصول مناظرہ کے مطابق اور اخلاقی طور پہ صحیح ہوگا؟ یہ آپ سے میرا دوسرا سوال ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں ان کے دونوں کلف کی غلطیاں علم کی نکالوں تو ایک ایک بات کا رد ہے۔ جی حضرت، ہم فقیر مسکین ادنا سے طالب علم ہیں، اور کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میری ذات نعوذ باللہ غلطیوں سے پاک ہے۔ آئندہ بھی اللہ سے دعا ہے کہ ایسی شیطانی خیالات سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔
آپ نکال سکتے ہیں نکال لیں، واقعی وہ غلطیاں ہوئی تو ضرور انشاءاللہ اصلاح کروں گا، لیکن میرے عزیز یہ تو بتا دیجئے کہ ہم نے سورۃ الانعام کی آیت 121 سے آپ کے دعوے کو جو غلط ثابت کیا تھا اس پر آپ ہماری غلطی کیوں نہیں نکال رہے؟ کیوں میرے ساتھ عوام کو بھی انتظار کے کر میں رکھا ہوا ہے، جبکہ اصولاً یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے؟ اور یہ میرا تیسرا سوال سمجھ لیں، آپ نے اپنے اس بیان میں دوبارہ حدیث ذات انوار پیش کر دی، جبکہ ہم ایک کلپ کی صورت میں آپ کو یہ بات سمجھا بھی چکے ہیں۔ ہماری باتوں کے جواب میں آپ نے کچھ عرض نہیں کیا، اپنی بات دہراتے چلے جانا، دوسروں کی بات پہ توجہ ہی نہ دینا، یہ بحث کا کون سا انداز ہے؟ آیا یہ بحث کا علمی انداز ہے یا کج بحثی والا؟ یہ میرا آپ سے چوتھا سوال ہے۔ ما شاء اللہ وحدہ، اس حدیث پر آپ سے کچھ عرض کیا تھا، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی بات دہرا دی۔ چلیے اب کہ میں آپ سے آپ کی پیش کردہ احادیث پر جوابی سوال ہی کر دیتا ہوں کہ یہی آپ کا اختیار کردہ طریقہ کار ہے، تو بتائیے ان احادیث میں آپ کے خیال سے جو شرک واقع ہوا وہ شرک اکبر تھا یا نہیں؟ یہ میرا آپ سے پانچواں سوال ہے۔ عرض ہے جواب ضرور دیجیے گا کہ اب تک آپ کا طریقہ یہ رہا کہ آپ نے ہماری کسی دلیل اور کسی وضاحت کا جواب ہی نہیں دیا۔ آخری بات آپ نے فرمایا اب اگر وہ پھر کلپ چلائیں گے، کلپ ہمارے ساتھ کھیلیں گے تو ہم بھی کھیلیں گے انشاءاللہ۔ لوگوں کو مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ عمر صدیق کے ساتھ اگر مقابلہ کرنا والا لا قوت الا باللہ، پاکستان آؤ، چلو ذرا میرے ساتھ۔ حضرت میرے بھائی، ہمیں دینی بحث میں کھیل کا کوئی شوق نہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح مقابلے کا بھی کوئی شوق نہیں۔ ہم نے تو الدین النصیحہ کے تحت خیر خواہی کی نیت سے آپ کی غلطی کی اصلاح کی اور اس کی کوشش کی۔ ان اريد الا الاصلاح۔ رہی بات پاکستان آنے کی، تو میرا آنا کون سا لازمی ہے؟ اگر آپ کا مقصد مقابلہ نہیں بلکہ اصلاح ہے تو پھر پاکستان میں ہی ہمارے بہت سے دینی بھائی موجود ہیں۔ اگر آپ واقعی اس معاملے میں سنجیدہ ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ اصلاحی گفتگو فرمانا چاہتے ہیں اور عوام کے افادے کی غرض سے اس بحث کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کرنا چاہیں تو اعلان فرما دیں، انشاءاللہ ایسے فرد کو بھیجوں گا جس کے علم و اخلاق کے خود آپ بھی معترف ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بہترین نتائج بھی نکلیں گے۔ یہ میرا آپ سے چھٹا سوال ہے کہ آپ تیار ہیں؟ 6 کے بدلے 6، ماشاءاللہ کیا خوب اتفاق ہے۔ آپ نے خود مقابلے کی بات کی تو چیلنج کرنے والے، مقابلہ کرنے والے مخصوص فرد پہ اصرار نہیں کرتے، اور اصلاح کی غرض سے کی تب بھی اس کے لیے میری ذات کی شرط لگانا مناسب نہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اگر محض مقابلہ ہی مقصود ہے تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ خاطر جمع رکھیے، اگلی فرصت میں آپ کے شمار کردہ 6 سوالات کے جوابات عرض کروں گا، گنوا کر انشاءاللہ۔ یار زندہ صحبت باقی، امید ہے کہ آپ بھی سخت بیانی چھوڑ کر ہمارے سوالات اور دلائل کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔